دوستوں، سفر کا مہینہ ہر انسان کے لیے الگ معنی رکھتا ہے۔ اگر کوئی اس مہینے میں دو صدقے کرتا ہے، ایک اپنے مال میں برکت کے لیے اور دوسرا اپنے گھر کے امن و سکون کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بن جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے پسندیدہ اعمال کرتا ہے تو اللہ اس کی زندگی میں برکت، رحمت اور خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، صدقہ صرف مال دینے کا نام نہیں ہے، آپ کی زبان بھی صدقہ کر سکتی ہے۔ میٹھی بات کرنا، کسی کا دل نہ دکھانا، غیبت اور تہمت سے بچنا اور لوگوں کے لیے اچھی دعا کرنا بھی زبان کا صدقہ ہے۔ ایسے الفاظ نہ صرف دوسروں کے دلوں کو سکون دیتے ہیں بلکہ آپ کے دل کو بھی راحت اور نور سے بھر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اسی لیے صدقہ کیول مال ہی نہیں بلکہ اپنے اخلاق اور زبان کی اصلاح کا نام بھی ہے۔ آئیے سفر کے اس مہینے کو غنیمت جانیں اور دو صدقے ضرور کریں۔ پہلا مال کا صدقہ اور دوسرا زبان کا صدقہ۔ اپنی باتوں کو نرمی، سچائی اور محبت سے بھر دیں، کسی کا دل نہ دکھائیں بلکہ ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہی عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوستو، جب ماہ سفر آتا ہے تو ایسے وقت میں زبان کا صدقہ انسان کے لیے ایک روحانی ڈھال بن جاتا ہے۔ نرمی سے بات کرنا، کسی کا دل نہ دکھانا اور برے الفاظ سے بچنا انسان کو بہت سی پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، میں ہر لفظ بولنے سے پہلے سوچتا ہوں کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا یا ناراض۔ اگر اس سے کسی کا دل ٹوٹنے کا اندیشہ ہو تو میں خاموش رہنا بہتر سمجھتا ہوں۔ آج ہمارے گھروں کی بے سکونی کی ایک بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم سوچنے سے زیادہ بولتے ہیں۔ کئی بار رشتوں میں درار، دلوں کی دوری اور بے برکتی کی وجہ ہماری اپنی زبان بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ماہ سفر میں دو صدقے ضرور کیجئے، جن میں پہلا صدقہ زبان کا صدقہ ہے۔ اپنی زبان کو سچائی، نرمی، دعا، معافی اور ذکر الہی سے بھر دیجئے۔ کسی غمزدہ کو تسلی دینا، ناراض دل کو منا لینا، اچھی نصیحت کرنا اور دوسروں کے لیے دعا کرنا بھی زبان کا صدقہ ہے۔ اگر گھر کے لوگ ایک دوسرے سے محبت اور احترام سے بات کریں، غیبت اور بدزبانی سے بچیں، تو یہی زبان کا صدقہ پورے گھر اور سماج میں سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اگر ہم اس ماہ یہ عہد کر لیں کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے اور اپنی گفتگو کو دعا، ذکر اور محبت سے بھر دیں گے تو انشاءاللہ یہ مہینہ خیر، برکت اور سکون کا ذریعہ بن جائے گا۔ دوستوں، زبان کے بعد انسان کی زندگی پر سب سے گہرا اثر اس کے دل کا ہوتا ہے، کیونکہ یہی دل نیت، محبت اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا مرکز ہے۔ دوستوں، ماہ سفر میں زبان کا صدقہ انسان کے لیے ایک روحانی ڈھال بن جاتا ہے۔ نرمی سے بات کرنا، کسی کا دل نہ دکھانا اور برے الفاظ سے بچنا کئی پریشانیوں سے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، میں ہر لفظ بولنے سے پہلے سوچتا ہوں کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا یا ناراض۔ اگر اس سے کسی کا دل ٹوٹنے کا اندیشہ ہو تو میں اسے زبان پر نہیں لاتا۔ آج ہمارے گھروں کی بے سکونی کی ایک بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم سوچنے سے زیادہ بولتے ہیں۔ کئی بار رشتوں میں درار، دلوں کی دوری اور بے برکتی کی وجہ ہماری اپنی زبان بن جاتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ماہ سفر میں دو صدقے ضرور کیجیے۔ پہلا صدقہ زبان کا صدقہ ہے۔ اپنی زبان کو نرمی، سچائی، دعا، معافی اور ذکر اللہ سے بھر دیجیے۔
کیونکہ اچھی بات رحمت کے دروازے کھولتی ہے، جبکہ برے الفاظ انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ زبان کا صدقہ صرف خاموش رہنے کا نام نہیں، بلکہ بھلائی کی بات کرنا، کسی غمزدہ کو تسلی دینا، ناراض دل کو منا لینا، اچھے راستے کی نصیحت کرنا اور دوسروں کے لیے دعا کرنا بھی زبان کا صدقہ ہے۔ اگر گھر کے لوگ ایک دوسرے سے محبت اور احترام سے پیش آئیں، غیبت اور بدزبانی سے بچیں، تو یہی عمل گھر اور پورے معاشرے میں سکون کا سبب بنتا ہے۔ اگر ہم اس مہینے اپنی زبان کو ذکر، دعا، توبہ اور محبت سے بھر دیں تو انشاءاللہ ہمارا مہینہ خیر، برکت اور سکون سے بھر جائے گا۔ دوستوں، زبان کے بعد انسان کی زندگی پر سب سے گہرا اثر اس کے دل کا ہوتا ہے۔ یہی دل نیت، محبت اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا مرکز ہے۔ دوستوں، اگر دل پاک ہو تو انسان کی عبادت میں خلوص آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ لیکن اگر دل میں حسد، بغض، کینہ اور نفرت ہو تو انسان اللہ تعالیٰ کی بہت سی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ماہ سفر میں دل کا صدقہ یہ ہے کہ اپنے دل کو ہر طرح کی نفرت، حسد اور کینے سے پاک کر لیا جائے۔ یہ ایسا صدقہ ہے جو مال سے نہیں بلکہ اخلاص اور معافی سے ادا کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ کسی کے لیے اپنے دل میں بغض یا حسد نہیں رکھتے تھے اور ہر رات سونے سے پہلے سب کو دل سے معاف کر دیتے تھے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، برسوں کی ناراضگی، کینہ یا تلخی نے آپ کو کیا دیا؟ اس نے صرف آپ کا سکون چھینا۔ یاد رکھیے، معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے والا صحیح تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل کے سکون کے لیے اسے معاف کر دیتے ہیں۔ یہی دل کا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ جب انسان دل سے معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسا سکون اتارتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ اسی لیے اگر اس ماہ سفر میں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو صاف کیجئے، سب کو معاف کر دیجئے، کسی سے حسد نہ رکھیے، کسی کے لیے برائی نہ سوچیے، اور اگر کسی سے ناراضگی ہے تو اسے ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں وہی لوگ ہوں گے جن کے دلوں سے ہر طرح کا بغض اور دشمنی نکال دی جائے گی۔ اسی لیے جو انسان دنیا میں ہی اپنے دل کو نفرتوں سے پاک کر لیتا ہے، وہ گویا خود کو جنت کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دل ایک آئینے کی طرح ہے، جب وہ صاف ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا نور جھلکتا ہے، لیکن جب وہ حسد اور کینے سے بھر جاتا ہے تو وہ دھندلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اپنے دل کو صاف کیجئے، خاص طور پر اگر کسی سے پرانی ناراضگی یا جھگڑا ہے تو اسے ختم کر دیجئے۔ یہی دل کا صدقہ ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دوستو، اگر آپ کے کسی رشتہ دار سے دوری ہے، کسی اپنے سے ناراضگی ہے یا دل میں کوئی پرانا درد ہے، تو یہی سب سے اچھا وقت ہے کہ سب کو دل سے معاف کر دیجئے۔ ضرورت ہو تو فون کیجئے، پیغام بھیجئے، معافی مانگ لیجئے یا کسی کو معاف کر دیجئے۔ یہی دل کا صدقہ ہے۔ زبان کے صدقے کے بعد دل کا صدقہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ یہ نہ صرف دنیا میں سکون دیتا ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ کسی کے لیے برائی نکال دینا، دعا کرنا اور سب کے لیے خیر چاہنا ہی دل کا صدقہ ہے۔ میری پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، جب کہا جاتا ہے کہ ماہ سفر میں 2 صدقے ضرور کیجئے تو اس کا مقصد صرف مال کا صدقہ نہیں بلکہ اپنی زبان اور دل کو بھی پاک کرنا ہے۔ یہی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور انسان کی زندگی میں خیر، برکت اور سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر انسان اپنی زبان کو غیبت، چغلی، جھوٹ اور تلخ کلامی سے بچائے اور اپنے دل کو حسد، بغض، نفرت اور انتقام سے پاک کر لے تو وہ اپنی زندگی کا ایک نیا سفر شروع کر سکتا ہے۔ ہمیں یہ صدقہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے تاکہ ہمارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور ہماری زبان سے ہمیشہ خیر، دعا اور بھلائی نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اس لیے زبان کا صدقہ صرف
बुरी बात से बचना नहीं बल्कि जिक्र, दुआ और भलाई की बातें फैलाना है। और दिल का सदका सिर्फ बुग़्ज़ मिटाना नहीं बल्कि अल्लाह ताला की मोहब्बत और उसकी मखलूक के लिए माफ़ी और रहम का जज्बा पैदा करना है। अगर हम माह ऐसफर में इन दो सदकों का एहतमाम करें तो इंशा अल्लाह अल्लाह ताला हमारी जिंदगी, हमारे रिज़्क़, हमारे घर और हमारी औलाद में खैर व बरकत अता फरमाएगा। दोस्तों, अगर आपके किसी रिश्तेदार से दूरी है, किसी अपने से नाराजगी है या दिल में कोई पुराना दर्द छुपा हुआ है, तो यही सबसे अच्छा वक्त है कि सबको दिल से माफ कर दीजिए। जरूरत हो तो फोन कर लीजिए, पैगाम भेज दीजिए, माफी मांग लीजिए या किसी को माफ कर दीजिए। यही दिल का सदका है। जुबान के सदके के बाद दिल का सदका भी एक अजीम इबादत है। यह न सिर्फ दुनिया में सुकून देता है बल्कि आखिरत की कामयाबी का भी जरिया बनता है। किसी के लिए दिल से बुराई निकाल देना, उसके लिए दुआ करना और सबके लिए खैर मांगना ही दिल का सदका है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब कहा जाता है कि माह ए सफर में 2 सदके जरूर कीजिए, तो इसका मकसद सिर्फ माल का सदका नहीं बल्कि अपनी जुबान और दिल को भी पाक करना है। यही वह अमल है जो अल्लाह ताला को पसंद है और इंसान की जिंदगी में खैर, बरकत और सुकून का जरिया बनता है। अगर इंसान अपनी जुबान को गीबत, चुगली, झूठ और तल्ख कलामी से बचाए और अपने दिल को हसद, बुग़्ज़, नफरत और इंतकाम से पाक कर ले, तो वह अपनी जिंदगी का एक नया सफर शुरू कर सकता है। हमें यह सदका सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए करना चाहिए ताकि हमारे दिल का बोझ हल्का हो जाए और हमारी जुबान से हमेशा खैर, दुआ और भलाई की बातें निकले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वह है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। इसलिए जुबान का सदका सिर्फ बुरी बात से बचना नहीं बल्कि जिक्र ए इलाही, दुआ और भलाई की बातें फैलाना है। और दिल का सदका सिर्फ बुग़्ज़ मिटाना नहीं बल्कि अल्लाह ताला की मोहब्बत को दिल में बसाना और उसकी मखलूक को माफ कर देना भी है। अगर हम माह ए सफर में इन 2 सदकों का एहतमाम करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी जिंदगी, हमारे रिज़्क़, हमारे घर और हमारी औलाद में खैर व बरकत अता फरमाएगा। दोस्तों, आइए आज ये अहद करें कि माह ए सफर में 2 सदके जरूर करेंगे, एक जुबान का और दूसरा दिल का। यही नेक आमाल इंसान को अल्लाह ताला की रजा के करीब ले जाते हैं। अपनी जुबान को भलाई, दुआ और नरमी से भर दीजिए और अपने दिल को बुग़्ज़, हसद और नफरत से पाक कर लीजिए। अल्लाह ताला को आपके माल से ज्यादा आपके खुलूस और पाक दिल की कदर है। आज ये वादा कीजिए कि आपकी जुबान से हमेशा भलाई की बात निकलेगी और दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ या नफरत नहीं रहेगी। अगर आपने ये अहद कर लिया है तो नीचे कमेंट में अल्लाहु अकबर लिखकर अपनी गवाही दीजिए। हो सकता है आपका एक कमेंट किसी और के लिए भी हिदायत का जरिया बन जाए। अल्लाह ताला हम सबको इन 2 सदकों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी जिंदगी में खैर, बरकत और सुकून अता फरमाए। आमीन।